رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ کہنا مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے اطاعت اختیار کی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام کیا ہے، تم باہم ظلم نہ کرو، میرے بندوں تم سب گمراہ تھے بجز اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا، میرے بندوں تم سب بھوکے تھے بجز اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا، میرے بندوں تم سب لباس کے بغیر تھے بجز اس کے جسے میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا، میرے بندو تم دن رات میں خطائیں کرتے ہو اور سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، میرے بندو اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو تم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میرے بندو اگر تم سب جن و انس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، میرے بندو اگر تم سب جن و انس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و گناہ گار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا کمی نہیں ہوگی، میرے بندو اگر تم سب جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ و شمار کر رکھا ہے، پھر میں روز قیامت انہی کے مطابق پورا بدلہ دوں گا، جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 انسان قتل کر چکا تھا، پھر وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نکلا تو وہ کسی راہب کے پاس آیا اور اس سے مسئلہ دریافت کیا تو اسے کہا، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا، اور پھر مسئلہ پوچھنے لگا تو کسی آدمی نے اسے بتایا کہ فلاں بستی چلے جاؤ، وہ اس طرف چل دیا لیکن اسے راستے ہی میں موت آ گئی، تو اس نے اس وقت اپنا سینہ آگے بستی کی طرف بڑھایا، رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے متعلق جھگڑنے لگے تو اللہ نے اس بستی کو حکم دیا کہ اس کے قریب ہو جا، اور اس بستی کو جدھر سے آ رہا تھا وہ حکم دیا کہ دور ہو جا، پھر فرمایا ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ناپو، بس پیمائش کرنے پر وہ ایک بالشت برابر اس بستی کے قریب پایا گیا جہاں جا رہا تھا تو اسے بخش دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں اس دنیا سے لے جائے اور ایک دوسری قوم لے آئے جو گناہ کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ انہیں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی جنگل بیاباں میں اس سے دور بھاگ گئی ہو، جبکہ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس پر تھا۔ وہ اس سواری سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گیا، کیونکہ وہ اپنی سواری سے تو مایوس ہو چکا تھا، وہ اسی کرب میں تھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اس کی مہار تھامی، پھر شدت فرحت سے کہا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور شدت فرحت کی وجہ سے وہ غلط کہہ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے، رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اسے بخش دے،
تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ شخص گناہ سے باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ باز رہتا ہے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رب جی میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے سو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ کسی آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یوں ہے کہ تم کہو اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آپ کے جو انعامات مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت انہیں پڑھے اور وہ اسی روز شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے، اور جو شخص ان کلمات پر یقین کرتے ہوئے شام کے وقت انہیں پڑھے اور وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے ابر یعنی کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغفرت طلب کرتا ہے وہ مصر یعنی گناہ پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے نہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل صالح بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے رب جی یہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ فرماتا ہے تیرے بچے یعنی بیٹا بیٹی کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے میرے غضب پر غالب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، حیوانوں اور زہریلے جانوروں میں اتار دی جس کے ذریعے وہ باہم شفقت اور رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، جبکہ اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ روز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے اہل خانہ سے کہا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کسی آدمی نے بہت گناہ کیے تھے، بس جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب وہ فوت ہو جائے تو اسے جلا دینا، پھر اس راکھ کے نصف حصے کو خشکی میں اور اس کے نصف کو سمندر میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے یعنی مجھ پر تنگی کی تو وہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، پس اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصے کو جو کہ اس کے اندر تھا جمع کر دیا، اور خشکی یعنی زمین کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصے کو جو اس کے اندر تھا جمع کر دیا۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے فرمایا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، رب جی تیرے ڈر کی وجہ سے، جبکہ تو جانتا ہے۔ پس اس نے اسے معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا تھا۔ وہ دوڑتی پھرتی تھی، جب وہ قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگاتی اور اسے دودھ پلاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم گمان کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، اگر وہ اسے نہ پھینکنے پر قادر ہو تو وہ نہیں پھینکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ درستی کے ساتھ عمل کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو، صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، اعتدال کا خیال رکھو، اس طرح تم منزل پالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے اسلام کو بہتر بناتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ اس کے مثل ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں۔ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر لکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کرے نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ اس برائی کا ارادہ کرے اور اسے کر گزرے تو اللہ اسے اس کے حق میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس پر تنگ زرہ ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ پھر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ایک کڑی کھل گئی، پھر اس نے دوسری نیکی کی تو دوسری کڑی کھل گئی، حتیٰ کہ وہ کھل کر زمین پر آ رہی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو میں نے بھی تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سن لو میری رحمت اس پر ہے۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت فلاں شخص پر ہے۔ پھر حاملین عرش یہی کہتے ہیں، پھر ان کے آس پاس والے یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمان والے یہی اعلان کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ رحمت زمین پر اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو فرماتے، ہم نے شام کی اور اللہ کی تمام بادشاہت نے شام کی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں کاہلی، بڑھاپے کی خرابی، دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آپ صبح کرتے تو بھی یہی کہتے، ہم نے اور اللہ کی بادشاہت نے صبح کی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، رب جی، میں تجھ سے آگ کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ پہلے اپنے ازار کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس پر کون سی چیز آئی۔ پھر وہ یہ دعا پڑھے، میرے پروردگار، تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان قبض کر لے تو پھر اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، پھر وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹے پھر دعا پڑھے بیسمے کا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑے اور کہے، اگر تو میری جان قبض کر لے تو اسے بخش دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو آپ دائیں کروٹ لیٹتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی، اور یہ سب کچھ تیرا شوق رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ مقام نجات۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھے اور پھر اسی رات فوت ہو جائے تو وہ فطرت یعنی اسلام پر فوت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا مطالبہ کرنے آپ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ خادم سے بہتر ہے کہ تم ہر نماز اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، ہم نے تیری ہی توفیق سے صبح کی، تیری ہی توفیق سے شام کی، تیری ہی توفیق سے زندہ ہیں، تیری ہی توفیق سے مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب آپ شام کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی توفیق سے صبح کی، تیری ہی توفیق سے زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پہ مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، غیب و حاضر کو جاننے والے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب تم صبح کرو، جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پر آؤ تو یہ کلمات کہا کرو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی سے ان سے فرمایا، جب تم نماز مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ، مجھے آگ سے بچا لے۔ اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات فوت ہو جاؤ تو تمہارے لیے اس آگ سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ اور جب تم نماز صبح پڑھو تو اسی طرح کہو، اگر تم اسی دن فوت ہو گئے تو تمہارے لیے اس آگ سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ کلمات ضرور پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنا دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال میں معافی اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے پردے والی باتوں پر پردہ ڈال اور میرے خوف و ہراس کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، تو میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں اس بات سے کہ میں ناگہاں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وکیع نے کہا، یعنی زمین میں دھسایا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی مسلمان آدمی صبح و شام 3 مرتبہ کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو پھر اللہ پر حق ہے کہ وہ روز قیامت اس شخص کو راضی کرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا، مجھے مسکن عطا کیا، مجھے کھلایا پلایا، جس نے مجھ پر ان گنت انعام و احسان کیا، جس نے مجھے عطا فرمایا تو بہت عطا فرمایا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک و بادشاہ اور ہر چیز کے معبود، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ سے زن و شوق قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام کے ساتھ: اے اللہ، ہمیں اور جو یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے شیطان سے بچا، تو اگر اس وقت ان کے لیے بچہ مقدر کر دیا گیا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے تو آپ 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا جبکہ ہم اس پر طاقت و قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی و تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند فرمائے۔ اے اللہ، یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری یعنی لمبی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ کر قریب کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں نائب ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی شدت و مشقت، تکلیف دہ منظر اور اہل و مال میں بری واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ یہ اضافہ فرماتے: واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ سفر کی شدت و مشقت، بری واپسی، نفع کے بعد نقصان، مظلوم کی بد دعا اور اہل و مال میں برے منظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول، گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سن لو، اگر تم نے شام کے وقت یوں کہا ہوتا: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اس نے تو مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت و بیماری نہیں پہنچے گی خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں تجھ سے اتمام نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون سی چیز اتمام نعمت ہے؟ اس نے کہا: دعا جس کے ذریعے میں خیر یعنی مال کثیر کی امید کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتمام نعمت تو جنت میں داخلہ اور جہنم سے خلاصی ہے۔ اور آپ نے کسی دوسرے آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا: اے جلال و اکرام والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب سوال کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اللہ سے مصیبت مانگی ہے، اس سے عافیت کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کی بے مقصد اور بیہودہ باتیں زیادہ ہو جائیں اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا: اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہے تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے: میرے رب، میرے گناہ معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرتے تو آپ اس کا ہاتھ تھامے رکھتے، حتیٰ کہ وہ آدمی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے: تیرے عملوں کے خاتمے کو۔ کہ کسی آدمی نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تقوی اور ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر پڑھنے کا التزام کرنا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کی دوری و مسافت کو لپیٹ کر سمیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان کر دے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کے موقع پر کسی شخص کو دعا دیتے تو آپ فرماتے، اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں اپنی آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے سے عاجز ہوں، لہذا آپ میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں تجھے چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تجھ پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ اسے تجھ سے ادا کر دے گا۔ کہو، اے اللہ، تو اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے مجھے کافی ہو جا، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں فکر و غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز و مددگار ہے۔ اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے اور تیری تمام ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے جو عمل کیا اس کے شر سے اور جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں فقر و قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شتیر بن شکل بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا دم سکھائیں کہ میں اس کے ذریعے پناہ حاصل کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، میں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنی منی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی عمارت مجھ پر گر پڑے، میں کسی اونچی جگہ سے گرنے، ڈوب جانے، جل جانے اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے مخبوط الحواس بنا دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے فوت ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے ڈسنے سے میری موت واقع ہو۔ ابو داؤد، نسائی اور انہوں نے دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا ہے، اور غم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے اللہ، اسے جہنم سے بچا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں کفر و قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کفر قرض کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور دوسری روایت میں ہے، اے اللہ، میں کفر و فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، وہ دونوں برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میری خطائیں، میری جہالت اور تمام امور میں جو مجھ سے زیادتی ہوئی، جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں نے جو دانستہ کیا، جو بھول چوک سے ہوا اور جو کچھ عمدن کیا، یہ سب کچھ مجھ میں ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں نے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، میں نے جو علانیہ کیا اور جو چھپ کر کیا، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب معاف کر دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میرے دین کی اصلاح فرما جو کہ میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کی اصلاح فرما
جس میں میری معاش ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، زندگی کو ہر قسم کی خیر و بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہو اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے درست رکھ، اور اے علی رہنمائی سے راہ ہدایت پہ چلنے کا تصور اور درست ہونے سے تیر کا سا درست ہونا تصور میں رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب میری اعانت فرما اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی اعانت نہ فرما، میری نصرت فرما اور میرے خلاف نصرت نہ فرما، میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور میرے لیے ہدایت آسان فرما دے۔ جو شخص مجھ پر ظلم و سرکشی کرے اس کے خلاف میری نصرت فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیرا انتہائی اطاعت گزار، تیری عاجزی اختیار کرنے والا اور تیری طرف بہت زیادہ تضرع کرنے والا، رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری دعا قبول فرما، میری حجت و دلیل ثابت فرما، میری زبان کو درست فرما، میرے دل کی رہنمائی فرما اور میرے سینے کا کینہ دور فرما۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی جسے میں چھوڑتا نہیں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں، تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، تیری نصیحت کی بہت اتباع کروں اور تیرے احکام کو بہت زیادہ یاد کروں۔